وہ بولا، زیادہ لمبا قصہ نہیں ہے، پہلے کی باتیں تو جانتا ہی ہے۔ بدرک سنگھ کو جب یہ پتہ چلا کہ مس ماریا نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے اور عدالت میں بھی گواہی دینے کا اعلان کیا ہے، تو اس نے مجھے حویلی میں بلایا کہ مسز ماریا کو رام کرنے کی کوشش کروں اور اسے سمجھاؤں کہ گواہی دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بدرک سنگھ کی ہدایت پر میں 3 دفعہ برنالے گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسز ماریا اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ تیسری دفعہ جب میں گیا تو مسز ماریا نے اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، چاہے اس کی جان بھی چلی جائے۔ میں نے یہ سب کچھ جا کر بدرک سنگھ کو بتا دیا۔ بدرک سنگھ نے اسی وقت اپنے خونخوار کارندے کالو کو ساتھ لیا اور مسز ماریا کی طرف روانہ ہوا۔ بدرک کے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا اور کالو کے پاس گولیوں سے بھرا ہوا پستول۔ وہ یہ دونوں چیزیں ماریا کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے انگلش لیڈی کو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا پیش کریں گے اور اگر وہ اسے قبول نہ ہوا تو پھر پستول کی زبان میں بات کریں گے، لیکن وہ اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل نہ کر سکے۔ ان کے برنالے پہنچنے سے پہلے ہی مسز ماریا اپنے ملازم اور باورچن کے ساتھ برنالے سے دہلی روانہ ہو چکی تھی۔ غالباً اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ دہلی جا کر بدرک سنگھ کے شر سے محفوظ رہے گی۔ یہاں تک بتا کر راجپال سنگھ خاموش ہو گیا۔ میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی داڑھی کھجاتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نواز یار، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کیا ہوا۔ میں نے 1-2 مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدرک سنگھ ہنس کر ٹال گیا، اور جب وہ سور کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو پھر اس سے پوچھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں 3 صورتیں ہو سکتی تھی۔ پہلی یہ کہ مسز ماریا کی قسمت نے یاوری کی ہو اور وہ واقعی بدرک سنگھ اور کالو سے بچ کر نکل گئی ہو۔ دوسری صورت، جس کا زیادہ امکان ہے، یہ ہے کہ وہ بدرک سنگھ اور کالو نے اسے راستے میں جا لیا ہو اور ملازموں سمیت قتل کر کے لاشیں غائب کرتی ہوں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے مارا نہ گیا ہو بلکہ اغوا کر لیا گیا ہو اور وہ اب بھی کہیں بدرک سنگھ کی تحویل میں ہو۔ مجھے معلوم تھا راجپال سنگھ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور جو کچھ بھی اسے معلوم ہے اس نے بتا دیا ہے۔ اس تعاون پر میں نے راجپال کا شکریہ ادا کیا اور اسے وعدہ کیا کہ یہاں ہونے والی باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ راجپال سے ملنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسز ماریا نے آخری وقت تک گواہی دینے کا ارادہ نہیں بدلا تھا اور وہ غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے غائب کیا گیا تھا۔ میں نے پورے زور و شور سے مسز ماریا کی تلاش شروع کرائی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مقامی لوگوں نے ٹمانوں کے خلاف بیان نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر طوطے کی طرح آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ گلابا کور 2 برس سے حویلی میں قید ہے اور اس کا بڑا باپ بابا میدہ گلیوں میں دیوانہ پھرتا ہے، لیکن جب ان سے کچھ پوچھ لیا جاتا تھا تو وہ بالکل لا علم بن جاتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پولیس یہاں چند روز کی مہمان ہے، بہت جلد یہ وردیوں والے واپس چلے جائیں گے اور ان پر پھر ٹمانوں کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ چند روز کے مہمانوں کے لیے وہ اپنے آقاؤں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اشفاق کے قتل کے بعد تو ان کا رویہ اور بھی بدل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جو پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ان کے لیے کیا کرے گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میں ٹمانوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے باہر کے آدمیوں سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے جالندھر جا کر 3 ہوشیار مخبروں کا انتظام کیا۔ ان میں سے ایک مرد اور عورت کو میں نے ملنگ اور ملنگی کا روپ دیا، جبکہ ایک نوجوان کو پولیس کے خوف سے بھاگا ہوا مجرم بنا دیا۔ یہ تینوں افراد مختلف طریقے سے رنگ کوٹ کے علاقے میں داخل ہوئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ اس بات کی رپورٹ مجھے چوتھے روز ہی مل گئی کہ مسز ماریا اور اس کی باورچن ٹمانوں کی حویلی میں نہیں ہیں۔ ٹمانوں کے بڑے ڈیرے سے بھی ان کا کھوج نہیں ملا۔ برنالہ شہر اور دہلی میں بھی میرے 2 مخبر کام کر رہے تھے۔ 1 ہفتے کے دوران ان کی جانب سے بھی کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی۔ صرف مسز ماریا کے بارے اتنا پتہ چل سکا کہ اس کا خاوند برطانیہ میں ہے اور وہ بے اولاد تھی۔ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر کام کرتی تھی اور بعض اوقات میں کئی مہینوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ بات اب بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ میں وہ کیس دوبارہ کھول چکا ہوں جو بدرک سنگھ کے خلاف 3 برس پہلے درج ہوا تھا، اور اس کیس کی سب سے اہم گواہ مسز ماریا کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ ایک طرح سے ٹمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، لیکن وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے۔ اس اعلان پر انہوں نے کسی طرح کی برہمی کا اظہار نہیں کیا اور یوں بنے رہے جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ اس سلسلے میں بدرک سنگھ سے میری پہلی بات چیت ٹمانوں کے ایک ڈیرے پر ہوئی۔ یہ ڈیرہ روہتک گاؤں سے کوئی 2 میل شمال میں ایک گھنے باغ کے اندر تھا۔ یہاں ایک چھوٹا کنواں اور 3-4 کچے مکان بنے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدرک سنگھ یہاں کبھی کبھار جاتا ہے۔ پرندوں کے شکار کے دوران یہ ڈیرہ بدرک سنگھ کے ریسٹ ہاؤس کا کام دیتا تھا۔ مجھے شک سا تھا کہ ممکن ہے مسز ماریا کو کسی ایسے ہی ڈیرے پر رکھا گیا ہو۔
उस रात मैं अपने 2 कांस्टेबलों के साथ बहाने से इस डेरे पर जा उतरा। मेरा इरादा था कि हम डेरेदार से कहेंगे हम तफ्तीश पर निकले हुए थे, रात हो गई है, इसलिए यहाँ रुकना चाहते हैं। लेकिन डेरे पर पहुंचे तो वहाँ दूसरा ही मंजर नजर आया। डेरे की कुशादा इमारत के सामने चूल्हों पर 2-3 देगे पक रही थी। यहाँ वहाँ दरख्तों पर बहुत से घोड़े बंधे थे और टमानों के परिंदे टहल रहे थे। मुझे फौरन अंदाजा हुआ कि बदरूक टमाना यहाँ आया हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुपचाप वापस चले जाना मुमकिन नहीं था। मजबूरन हम आगे बढ़े। बदरूक के परिंदों ने बदरूक को हमारी आमद की इत्तला दी। वो अपने छोटे भाई प्रणाम सिंह के साथ हमारे इस्तकबाल को बहर आया। बड़ी गर्मजोशी से मिला, मसनूई एहतराम और इज्जत के साथ हमें डेरे में ले आया। सुनाओ जान जी, कैसे आए हो? वो गाँव तक से टेक लगा कर बोला। बस भाई देवे नवाई गांव में तफ्तीश के लिए गए हुए थे, रात पड़ गई है, सोचा सरदार जी के डेरे में रात बसर कर लेंगे। वो दिलेरी से मुस्कुराया। जान जी, हमसे साफ सीधी बात किया करो, ये क्यों नहीं कहते कि किसी मेम शेम की तलाश में आए थे? उसका इशारा साफ तौर पर मिसेस मारिया की तरफ था। मैंने बेबाकी से इसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर आया था तो फिर? वो शराब का घोंट भरकर बोला, जान जी गुस्सा थूक दो गुस्सा। ये बड़ी बुरी बला है, नीली आंख की तरह होता है, हर तरह की लकड़ी को खा जाता है। ये दुनिया इतनी बुरी से नहीं कि इसे इतनी जल्दी छोड़ दिया जाए। क्यों इतने बेजार नजर आ रहे हो? अपने इर्द गिर्द देखो, जिंदा रहने के कितने बहाने हैं। खाओ पियो, ऐश करो और ऐश करते चले जाओ। मैंने कहा, हाँ सरदार, वाकई दुनिया बुरी से नहीं, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने इसे बहुत बुरा बना दिया है। यहाँ गुलाबा जैसी लड़कियों को जबरदस्ती बिस्तर की जीनत बनाया जाता है और अशफाक जैसे बेकसूर नौजवानों को मारकर कब्र की तारीकी में पहुंचा दिया जाता है। वो खिलखिलाकर हंसा, देर तक हंसता रहा, फिर नशीले लहजे में बोला, ओए कालू, ये हमारे प्रोणे हैं, इन्हें बड़ा गुस्सा आया हुआ है, इनका गुस्सा थूकने का इंतजाम कर। कोमिल बसा कालू मुस्कुराता हुआ अंदर गया और अपने साथ 4 बाजारी औरतें ले आया। उन्होंने जर्क बर्क कपड़े पहन रखे थे और चेहरों पर सुर्खी पाउडर की मसनूई बहार थी। एक औरत ने दोनों कांस्टेबलों के गले में बाहें डाल दी और 2 निस्बतन जवान लड़कियां मेरे साथ लगकर खड़ी हो गईं। इनका अंदाज नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा सारा सब्र तहम्मुल धरे का धरा रह गया, दिमाग बना उठा। मैंने दोनों औरतों को धक्का दिया और वो चीखती हुई दूर जा गिरी। कालू के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। वो तड़प कर मेरे सामने आया। शायद सोच रहा था कि मुझ पर हाथ उठाए या ना, लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही मेरा दाहिना हाथ घूमा और पूरी कुव्वत से कालू के जबड़े पर पड़ा। ये काफी जोरदार मुक्का था। किसी आम शख्स को लगता तो शायद तेवरा कर गिर जाता, मगर कालू पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वो जरा सा लड़खड़ाया और संभल कर पूरी कुव्वत से मेरे साथ चिमट गया। इसके जिस्म में मस्त गेंडे जैसी कुव्वत थी। इसके साथ भिड़ते ही मेरे तन बतन में आग लग गई। मेरे जहन में आया कि ये वही शख्स है जिसके जरिए बदरूक ने अशफाक को कत्ल कराया था। यही वहशी बाजू थे जिन्होंने अशफाक के जिस्म को जिंदगी से महरूम किया था। मुझे खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रहा। शायद थोड़ी देर के लिए मैं होश हवास खो बैठा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सोच समाई हुई थी, मेरे सामने अशफाक का कातिल है और मैंने इसे अधेड़ कर रख देना है। यह हकीकत है कि कालू मुझसे जोरावर था, इसे लड़ाई बढ़ाई कर तजर्बा भी बहुत था, लेकिन मुझ पर ऐसी वहशत सवार हुई कि मैंने 1 मिनट में इसे लहूलुहान कर दिया। इसने भी मुझे चंद शदीद चोटें लगाई, लेकिन मेरे मुकाबले में इसका जिस्मानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। सरदार बदरूक ने अपने कारिंदों को हुक्म दे दिया था कि कोई इस लड़ाई में दखल अंदाजी ना करे, लिहाजा सब खामोश खड़े हमारी खूनी कुश्ती देख रहे थे। 2 मिनट बाद हमारे लिबास तार और जिस्म खून और मिट्टी में लथपथ हो गए। आखिर सरदार बदरूक के इशारे पर 2-3 पहलवान नुमा अफराद आगे बढ़े और उन्होंने मुझे और कालू को खींचकर अलहदा किया। मेरे नाक और मुंह से खून रस रहा था, लेकिन कालू के पूरे चेहरे पर सुर्ख नक्शा बना हुआ था। इसका निचला होंठ कटकर लटक गया था और पेशानी से मुसलसल खून बह रहा था। इसकी ताकत और दहशत के बुत में नाकाबिले मुरम्मत दरारें पड़ चुकी थी। सरदार बदरूक ने अपनी जगह बैठे बैठे ताली बजाई और खुश दिली से बोला, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर नवाज, बिल्कुल शिकारी कुत्ते की तरह लड़ाई की है तुमने, शाबाश।